السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار نمکین مٹن روسٹ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی لائٹ یہ شوربہ ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کڑھائی لے لیں آپ یا پتیلی لے لیں، جو بھی چیز جس میں آپ بناتے ہوں۔ اس کے اندر آئل ڈالیں گے، 1/3 کپ آئل ڈالا ہے میں نے، اور چاپ کر کے لہسن ڈالا ہے اس کے اندر۔ پیسٹ نہیں ڈالنا، چاپ لہسن ڈالا ہے، تقریباً 1 چائے کا چمچہ۔ 4 سے 5 جوے لے لیجئے گا اور اس کو اس طرح سے کرش کر لیجئے گا۔ اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے، ہلکا سا فرائی کریں گے، زیادہ اس کو اوور کوک نہیں کرنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ جیسے یہ ہلکا سا فرائی ہوگا تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے مٹن۔ ہڈی والا گوشت لیا ہے میں نے اور یہ تقریباً 600 گرام، آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے۔ تو یہ دھو کے شامل کر دیجئے گا اور اس کو بھون لیں گے ہم۔ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، مسالے وغیرہ کھا کے تو وہ دل چاہتا ہے کہ بندہ کچھ لائٹ کچھ نمکین سا کھائے، تو یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا جیسے گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس حساب سے یہ بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے۔ اس کو اب لہسن کے ساتھ بھون لیں گے اچھی طرح سے، جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ مٹن میں اسمیل بھی ہوتی ہے نا خاص قسم کی، تو اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے تو وہ اسمیل بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر جو پانی ہوگا نا وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ تو آنچ کو ہلکا رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اب میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیے گا، کم یا زیادہ جتنا آپ کھاتے ہیں اس حساب سے شامل کر دیجیے گا۔ اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی زیرہ، ثابت زیرہ جائے گا اس میں، اور کم کوانٹیٹی میں ہم استعمال کریں گے۔ بہت زیادہ مت ڈال دیجیے گا، اس سے پھر سالن کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور جو ہے ٹیسٹ بھی جو ہے اچھا نہیں آئے گا۔ تو آدھا چائے کا چمچہ ہم اس کے اندر زیرہ شامل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کی ہے ثابت سیاہ مرچ، کوٹ کے، ہلکا سا کوٹ کے نا، اپنے دردرا سا کوٹ لینا ہے، زیادہ اس کو پاؤڈر نہیں بنانا، دردرا سا کوٹ کے یہ شامل کر دیں گے۔ اور فریش ڈالیے گا، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور اس کا جو ہے نا ذائقہ بہت اچھا ہوگا۔ 1 چائے کا چمچہ آپ نے بھر کے ڈال دینا ہے، یا اگر تھوڑا سا اسپائسی کھانا ہو تو 1 کھانے کا چمچہ اس کے اندر بھر کے ڈالیے گا۔ بہت ہی کم اسپائسیز جاتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ اور کچھ بھی نہیں جائے گا ابھی فی الحال اس کے اندر۔ ہم جب یہ اچھے سے بھن جائے گا نا، دیکھیں اوپر سے ہلکا سا براؤن ہو گیا مٹن، اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر 1/4 چائے کا چمچہ ہلدی شامل کر دیجیے گا اور اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے۔ ہلدی کے ساتھ بھی بھون لیں گے۔ اب مٹن کا پانی بھی جو ہے نا تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ سردیوں میں بہت ہی مزیدار یہ شوربہ ہوتا ہے، یخنی ویسے بھی آپ بنائیں، چمچے سے بھی اس کو آپ پی سکتے ہیں، بچوں کو بھی پلائیں، ویسے بھی بہت ہیلدی ہے۔ اور یہ ریسیپی آپ جو ہے دیسی چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اب جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ پانی آپ اپنے گوشت کے حساب سے ایڈ کیجئے گا۔ جتنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گوشت بہت زیادہ جلدی گل جاتا ہے اور کوئی گوشت ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے جو ہے اس میں پانی شامل کر دیجیے گا۔ میں اس میں تقریباً 1.25 لیٹر جتنا پانی ڈال رہی ہوں، اپنے گوشت کے حساب سے ایڈ کر رہی ہوں۔ تو اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم ابھی کور نہیں کریں گے، اس کے ابال آنے کا انتظار کریں گے۔ 4 سے 5 منٹ پہ فلیم کو آپ نے ہائی کر دینا ہے، اس میں ابال آنے کا انتظار کرنا ہے۔ تو جیسے اس میں ابال آ جائے گا تو ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے۔ میں نے ایک اس کا ڈھکنا لے کے اس کڑھائی کا اوپر سے اس کو ایلومینیم فائل ہوتا ہے نا، اس سے کور کر لیا ہے، تو یہ بہت زیادہ جلدی گل جائے گا۔ آپ چاہیں تو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں
بنانے سے ہلکی آنچ پہ بنے گا، اس کے ڈھکنے سے، فوائل سے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو گوشت کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا۔ تو اس چیز کا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ چاہیں اس کو گلا سکتے ہیں۔ اس کو 2 گھنٹے تقریباً گلانا ہے، اور 1.25 گھنٹے بعد تقریباً جو ہے نا اس کو کھول کے چیک کریں گے، دیکھیں تقریباً پانی اس کا خشک ہو گیا ہے۔ اور اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں 1 پیاز، اس کو 4 حصوں میں کاٹ کے ڈال دیجیے گا، اور 1 ٹماٹر لے لیں گے ہم بڑے سائز کا، اس کو بھی آدھا کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بس یہ شامل کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا دوبارہ 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم ڈھک دیں گے۔ بہت سے لوگ اس میں ہری مرچیں بھی ڈالتے ہیں، ثابت کاٹ کے نہیں، ثابت تو تھوڑی موٹی والی ہوتی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں، آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے، اور 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا ڈھکنا کھولیں گے، ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا تو دیکھیں بہت ہی مزیدار سا یہ تیار ہو گیا۔ آپ نے ٹماٹر بھی نکال لینے اور پیاز بھی نکال لینے جب آپ سرو کر رہے ہوں تو۔ بہت ہی نمکین سا مزیدار سا یہ شوربہ تیار ہو گیا۔ ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس کو لازمی اپنے کھانے میں مطلب اس کو شامل کیجئے گا، اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا لازمی۔ تو اس کو سرو کریں، بالکل چمچے سے جیسے پیتے ہیں ایسے پی لیں، یا چاول کے ساتھ بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں، آپ چپاتی روٹی چور کے جیسے کھاتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سا جو ہے نا یہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اس کو آپ بنا کے مجھے بتائیے گا لازمی، فیڈ بیک دیجئے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔